السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں ہوں محمد عمر گجر اور لایا ہوں آپ کے لیے نیٹ ورکنگ مارکیٹ سے بھرپور خبریں. سیکیورنیکس SRG کے بارے میں تمام تر تفصیلات. مجلس شورا والے گروپ میں ایک سوال اٹھایا گیا تھا کہ سیف صاحب کی سابقہ بیوی اور بچوں کو منت سماجت کر کے ہم کیس کو ان کو کہتے ہیں کہ واپس کریں اور ہمارے مسئلے حل ہو جائیں. ان کے بارے میں اسپوک پرسن مدنی صاحب نے بتایا ہے، سنیں. شورا اور ٹاپ لیڈرشپ اسپیشلی محترم قاری غلام سور صاحب سے گزارش کروں گا اور محترم توفیل ملتانی صاحب سے. ابھی میری سی صاحب سے بات ہوئی ہے. دیکھیں، کچھ چیزیں نا انسان سوچتا کچھ ہے ہوتا کچھ ہے. ٹھیک ہے، ایکچولی یہاں پر آپ کی تمام باتوں کو سر خام تسلیم کرتے ہوئے میں نے CO صاحب سے گزارش کی. میں نے کہا کہ اس کو رسپونڈ کیا جائے. تو جناب من، پاکستان کا جو قانون ہے نا، جو لا ہے، وہ نہ کسی کی لونڈی ہے، نہ کسی کی ہمشیر ہے، نہ کسی کے رشتہ دار ہے. وہ ایک آئین ہے، مسلم ہے، سپریم ہے. ہم سب اس کے تابع ہیں. اب اس کا پس منظر دیکھیے کہ ہماری جو بہن محترمہ زرینہ باجی، جو ہماری ماں ہے، ہماری بہن ہے، ہم اس کی رسپیکٹ کرتے ہیں. اور ان کے بچوں کو یہ کبھی بھی اندازہ نہیں تھا کہ یہ اس حد تک کیس جائے گا اور مطلب ہمارے خلاف بھی ریفرنس بن جائے گا. حالانکہ میں اس کے خلاف تو نہیں ہونا چاہیے تھا. میں آج بھی خلاف ہوں کہ اس طرح کے فیصلے نہیں ہونے چاہیے. مل جل کے پیار محبت سے مسئلے حل کر جائیں، لیکن نہیں ہوا. اب ظاہر ہے، اب ایک چیز زدت پہ چلی گئی. ٹھیک ہے نا، تو اس کے لیے انسان دعا ہی کرتا ہے نا. تو دعا کا تقاضا یہ ہے کہ جناب من، کہ پاکستان اور نیب کے لا کے اندر یہ ایسی گنجائش ہی نہیں ہے کہ سیٹلمنٹ کی. ابھی اس وقت جو قانون ہے، یہ پہلے تھا مشرف صاحب کے دور میں. ٹھیک ہے نا، ایون رضائی صاحب کے دور میں تھا، لیکن اب نہیں ہے. جب سے عمران خان صاحب نے امینڈمنٹس کی، آپ کو یاد ہے، پھر ابھی جو امینڈمنٹس ہوئی ہیں، ابھی جو لا بھی بن گیا ہے، تو اس میں دیکھیں نا کہ یہ نہ ٹھیک ہو گیا ہے. سیف المال صاحب اور توفیق صاحب، ٹھیک ہے، اور زینہ باجی، اب جو تلوار لٹک رہی ہے سیف المال صاحب پر، وہی ان پر لٹکے گی. جیسے ہی ان پر ختم ہوگی، ان پر ختم ہوگی. اب ضرورت سمجھ کی ہے کہ چیزوں کو سمجھ، قانون کو سمجھے پلیز. قانون اس چیز کی اجازت نہیں دیتا، ایسی گنجائش نہیں ہے. اگر فرض کریں کہ ہم سب علماء کو لے کر ان کے پاؤں میں جا کے پڑ جائیں نا، تب بھی اس کو فرق نہیں پڑنا. چونکہ اب جو بھی ہونا ہے وہ کورٹ آف لا حساب ادار سے، قانون کے حساب سے ہونا ہے، نہ کہ راضی نامے سے. چونکہ یہ دیت کا مسئلہ تو ہے نہیں نا، قتل کا تو یا کوئی ایسی چیز ہے نہیں نا. ٹھیک ہے نا، یہ بیسیکلی فائنینشلی یہ معاملہ ہے. تو اس حساب سے چیزوں کو دیکھیں پلیز. اور میں آپ سے بندانہ اپیل کروں گا، خدا را اس طرح کا میسیج کرنے سے پہلے کم سے کم مجھ سے یا کسی قانون دان سے نا رجوع ضرور کیا کریں، تاکہ آپ کا جو قیمتی مشورہ ہے اور آپ کا جو قیمتی ٹائم ہے نا، وہ ضائع نہ ہو. وہ اگر قیمتی ٹائم عبادت میں گزر جائے، یا کسی جو ہے نا اچھی جگہ پہ گزر جائے، یا بچوں کے ساتھ گزر جائے، تو وہ بہتر ہو جائے گا. چونکہ اب اس سے نا پھر وہ ان چیزوں سے انتشار پھیلتا ہے. پھر امید کرتا ہوں کہ آپ اس میں یقیناً سمجھ گئے ہوں گے. میں دعا کیجئے کہ 31 دسمبر تک کوئی اچھی نیوز ہمیں مل جائے، چونکہ ہم اس کے لیے ہم سب راتوں کو دعائیں بھی کر رہے ہیں، تہجد میں بھی. میں روز جو نا خود اپنے جتنے میرے اسٹوڈنٹس ہیں، میرے جاننے والے ہیں، اللہ کے ولی ہیں، علامہ صاحب ہیں، تو کہ معجزہ ہو جائے. باقی آپ کو اندازہ نہیں کہ جس انسان پر جو تلوار لٹک رہی ہے وہ اس سے زیادہ فکر مند ہوگا. ٹھیک ہے نا، مجھے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ضرور بہتر کرے گا. پلیز ضرور دعائیں کیجئے. ٹھیک ہے نا، اور اچھے قیمتی تجاویز مشورے دیجئے، لیکن مشورہ کر کے پلیز. کسی اہل دانش، کسی اہل علم، کسی اہل
قانون دان جو اس جو معاملات کا ایکسپرٹ ہو ان امور کا، حساب عدالت کا، تو پھر وہ بہتر رہے گا. ٹھیک ہے، اس اپنے فرینڈ کے ساتھ اس کا خیال رکھیے گا. پلیز میرے اس میسج کو اسی گروپ تک محدود رکھیے گا. ٹھیک ہے نا، تو بہتر ہوگا. چونکہ آپ نے حلف لیا ہوا ہے، قرآن کا حلف لیا ہوا ہے. قرآن کا حلف لینے کا مقصد کہ آپ اللہ سے ایک معاہدہ، ایک ایگریمنٹ کرتے ہیں کہ یا رب کریم میں اس چیز کو وائرل نہیں کروں گا، نہیں بھیجوں گا. ٹھیک ہے، مجھے پورا یقین ہے، مجھے آپ لوگوں کا بھروسہ ہے. اللہ حافظ.